آلہ وصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللهم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وسلم كذلك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ گرامی قدر برادران اسلام، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، سب سے پہلے تو مجھے آج اس کانفرنس کے منتظم اعلیٰ اپنے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرنا ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ انہوں نے بڑی بہادری اور جرأت مندی کے ساتھ شب و روز ایک کر کے آپ ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جھنڈے کے تلے جمع کیا۔ ظہر کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات، تلاوت، نظم، نعت آپ دوست ملاحظہ سماعت کر چکے۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا محمد راشد مدنی دامت برکاتہم بھی بہت ہی جوش اور بلبلے کے ساتھ عالمانہ فاضلانہ بیان آپ حضرات کے سامنے کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں بھی آپ دوستوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میری پہلی درخواست یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے کافر موجود ہیں، مثلاً یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو، سکھ اور قادیانی ہیں، لیکن کوئی دنیا کا عیسائی عیسائیت کو اسلام کے نام پر پیش نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی یہودی یہودیت کو اسلام کے نام پر تعارف نہیں کراتا۔ دنیا کا کوئی ہندو، کوئی سکھ ہندوازم یا سکھ ازم کو اسلام کے نام پر متعارف نہیں کراتا۔ دنیا کے اندر ایک طبقہ قادیانیت کا ایسا ہے جو اپنے کفر قادیانیت کو اسلام کے نام پر متعارف کرانا چاہتا ہے۔ یہ قادیانیوں کا ہمارا وہ بنیادی اختلاف ہے جو پہلے دن سے لے کر آج تک قائم اور دائم ہے۔ آج کی مجلس میں قادیانی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ مسکین کی ان معروضات پر ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ توجہ کریں کہ دنیا کا کوئی عیسائی ہو، وہ عیسائیت کو سینہ تان کے علل اعلان پیش کرتے ہوئے کہیں نہیں جھجکتا۔ کوئی یہودی ہو، کوئی سکھ ہو یا ہندو، وہ بڑے آزاد اور جرأت مندانہ طور پر اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے دھرم اور مذہب کو پیش کرتے ہیں۔ ایک قادیانی طبقہ ایسا ہے جو اپنے عقائد کو علل اعلان پیش کرنے کی بجائے اپنے عقائد کے ظاہر کو شکر پوڈر کر کے اسلام کے نام پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ قادیانیوں کا یہ وہ طرز عمل ہے جس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے ہمارا تشخص مجروح ہوتا ہے، اس سے ہماری شناخت پر حرف آتا ہے۔ تو میں قادیانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بالکل انتہا کے کنارے پر، ایک کنارے پر آپ کھڑے ہیں اور ایک کنارے پر ہم۔ میرے بھائیوں، توجہ کریں، آپ کسی یہودی کو ملیں، جس وقت کوئی یہودی آپ کو ملے تو اس کا پہلا تاثر یہ ہوتا ہے
کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، یہ مسلمان حضور سرور کائنات کے ماننے والا ہے۔ یہودی اس کا پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں تورات کے ماننے والا ہوں، یہ مسلمان قرآن مجید کے ماننے والا ہے۔ میں حضرت سیدنا عزیر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی عظمتوں کے ترانے گاتا ہوں، یہ محمد عربی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ وہ یہودی یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں یہودی ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا یہ مسلمان ہے۔ آپ حضرات کو کوئی عیسائی ملے، فرسٹ امپریشن اس کا آپ کو ملتے ہی سب سے پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، یہ محمد عربی کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، میں انجیل کے ماننے والا ہوں، یہ قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، میں حضرت مسیح علیہ السلام کا امتی ہوں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ وہ عیسائی یہ سمجھتا ہے کہ میں تثلیث کا قائل ہوں، یہ حضرات توحید کے علم بردار ہیں۔ میرے بھائیوں، اور وہ عیسائی اپنے طور پر آپ کے اس حق کو مانتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ آپ حضرات کو کوئی سکھ ملے، اس سکھ کا آپ کے متعلق سب سے پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں بابا نانک کا مرید ہوں، یہ محمد عربی کا غلام ہے، میں گرنتھ کو مانتا ہوں، یہ قرآن مجید کو مانتا ہے، میں گردوارے میں جاتا ہوں، یہ مسجد کے اندر جاتا ہے، میں سکھ ہوں، یہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کو کوئی ہندو ملے، اس ہندو کا آپ کو ملتے ہی پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں وہ اپنا وید کے ماننے والا ہوں، یہ قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، میں رام کا پجاری ہوں، یہ توحید کے علم بردار ہیں۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ محمد عربی کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ بھائیوں، مجھ مسکین کی بات کو ذرا ایک دفعہ پھر سوچیں کہ آپ کو یہودی ملا، اس نے آپ کا مسلمانوں کا یہ حق تسلیم کیا کہ حضور کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ جس وقت آپ کو ایک عیسائی ملا، اس نے آپ کا یہ حق تسلیم کیا کہ حضور کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ آپ کو ایک ہندو ملا، ایک سکھ ملا، انہوں نے آپ کے اس حق کو تسلیم کیا کہ حضور کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ دنیا کے اندر کیا کیا جائے اس ظلم اور زیادتی کا کہ جس وقت کوئی قادیانی کسی مسلمان کو ملتا ہے تو اس کا پہلا تاثر یہ ہوتا ہے اس قادیانی کا کہ میں مرزا غلام قادیانی کو ماننے والا، میں مسلمان ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے یہ سارے مسلمان کافر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فرق ہے عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور قادیانیوں کے کفر کے اندر کہ یہودی یہودیت کی تبلیغ یہودیت کے نام پر کرتے ہیں، اسلام کے نام پر نہیں۔ عیسائی عیسائیت کی تبلیغ عیسائیت کے نام پر کرتے ہیں، اسلام کے نام پر نہیں۔ قادیانی قادیانیت کی تبلیغ میرے بھائیوں اسلام کے نام پر کرتے ہیں۔ ان کا ایمان اور عقیدہ ہر قوم کے مسلمانوں سے وہ بالکل متضاد ہے۔ مثلا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ السلام کے بعد مرزا قادیانی بھی نبی تھا۔ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ قادیانی کے مسلمان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت کے اندر دیکھا وہ صحابی ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جنہوں نے
ملعون قادیاں پر جو ایمان لائے تھے وہ بھی صحابی ہیں۔ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ محمد عربی کا خاندان اہل بیت ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا خاندان بھی اہل بیت تھا۔ میرے بھائیوں، آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں 1000 دفعہ کروڑ دفعہ حضور علیہ السلام کو مانو، لیکن اگر غلام احمد قادیانی کو تم نہیں مانتے تو حضور کے ماننے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، قرآن مجید پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، قبلہ رخ ہونے کے باوجود، مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے کے باوجود، قادیانی کہتے ہیں کہ سارے مسلمان جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے، نہ ان کی نمازوں کا اعتبار، نہ ان کے کلمے کا اعتبار، یہ سارے مسلمان جو مرزے کو نہیں مانتے، مرزے کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ لوگ کافر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی قادیانی کسی مسلمان کے نماز جنازہ کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی قادیانی کسی مسلمان کے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی قادیانی میرے بھائیوں کسی عالم دین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے اور یقیناً معلوم ہے کہ پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم کا کراچی کے اندر جنازہ موجود ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جب جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، صفیں باندھی گئیں، اس وقت ظفر اللہ قادیانی 6 فٹ کا وہ لمبا تڑنگا ملعون قسم کا قادیانی جنازے کو چھوڑ کر باہر جا کر کھڑا ہو گیا، قائد اعظم کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہوا۔ اس ظفر اللہ سے بعد میں اخبار کے نمائندوں نے پوچھا، یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے، اوریجنل اخبار ہم نے قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا، ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی پیش کیا، آج بھی ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے کہ ظفر اللہ سے جب پوچھا گیا کہ تم نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تو ظفر اللہ نے جواب کے اندر یہ کہا کہ میرے نزدیک چونکہ قائد اعظم مرزا قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں، اس لیے میں نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں، اب آپ حضرات اس بات پر توجہ فرمائیں کہ اس ملعون قادیاں کے آنے کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک میرے بھائیوں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کو قادیانیوں نے کافر قرار دے دیا، اور قادیانی آج ان کے اخبار میں، رسائل میں، ان کی کتابیں اور جرائد میں یہ بات وضاحت اور صراحت کے ساتھ، تکرار اور اصرار کے ساتھ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، چاہے وہ 1000 دفعہ حضور کو مانتا ہو، لیکن وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ گویا حضور کو قادیانی عقیدے کے مطابق گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے اب نجات نہیں ہوگی، اب مدار نجات مرزا غلام قادیانی کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ان کا اس ملعون قادیانے اس دنیا کے اندر دعوی نبوت کر کے کفر کا کیا ارتکاب کیا کہ اس نے ساتھ میں ایسا بدعفان بدتمیزی بھی قائم کر دیا کہ گویا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو معاذ اللہ معطل قرار دے کر غلام احمد قادیانی کو حضور سرور کائنات کی مسند پر بٹھانے کی کوشش کی گئی۔ میرے بھائیوں، چنانچہ ملعون قادیاں کا بیٹا، اس کا نام مرزا بشیر احمد احمد تھا، اس کی کتاب کا نام ہے کلمۃ الفصل، اس کے اندر اس نے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے جو دوبارہ اشاعت اسلام کے لیے
اندر آئے دوبارہ کے لفظ پر غور کریں، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد عربی دنیا کے اندر 2 دفعہ آئے۔ پہلی دفعہ محمد عربی مکے میں آئے تھے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد قادیانی کی شکل میں قادیان کے اندر آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں دلا آزاد اس قسم کی عبارتوں کا طویل انبار آپ کے سامنے ذکر کر کے آپ حضرات کے دل دماغ کو مقدر نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اپنی گفتگو کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی غرض سے یہ عبارتیں پیش کی تاکہ آپ دوست سمجھیں کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی کی دشمنی کا۔ اس دھرتی پر چلتا پھرتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن دیکھنا ہو، ہر قادیانی وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا گورا، وہ سرائکی ہو یا پنجابی، وہ ہندی ہو یا سندھی، بکر کا ہو یا سکر کا، ہر قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ تھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات کہتے ہوئے مجھے لحاظ بھی آتا ہے، میرا دل بھی روتا، خون کے آنسو روتا ہے کہ اس ملعون قادیان نے صرف اس کے اوپر بحث نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ یہ جو محمد عربی یعنی غلام احمد کی شکل میں قادیان کے اندر آیا ہے، یہ مکہ مکرمہ والے محمد عربی سے اپنی شان کے اندر بڑا ہوا ہے۔ گویا ملعون قادیان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قادیانیوں نے ترجیح دی۔ چنانچہ قادیانی جماعت کا ایک شاعر مرزا غلام قادیانی کی موجودگی میں قادیان کے اندر بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ اشتہار پڑھتا ہے، یہ اشعار پڑھتا ہے جو بعد میں قادیانی جماعت کے رسالہ الغزل البدر کے اندر شائع ہوتے ہیں۔ آپ بھی قادیانیوں کو قادیانی کوئی ماں کا لال اس دھرتی پہ رہنے والا حوالے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا نام قاضی اکمل گولیکے کا تھا۔ اس ملعون نے ملعون قادیان کو سامنے بٹھا کر کہا کہ محمد پہ اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے جسم اکمل غلام احمد قادیانی کو دیکھے قادیان میں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ وہ موٹے موٹے قادیانیوں کے عقائد ہیں جن کی بنیاد پہ اس وقت ہماری دینی قیادت نے سب سے پہلے حضرات علماء لدھیانہ نے، اس کے بعد حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری نے، اس کے بعد حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی نے، اس کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا پیر میگنی شاہ گولڈوی۔ میرے بھائیوں، ان حضرات کے تمام تر ناموں کا احصاء کرنا، ان کا شمار کرنا مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری دینی قیادت نے ملعون قادیان کے ان عقائد کو دیکھ کر اعلان کیا۔ چنانچہ اس زمانے سے لے کر آج تک 130 سال کا عرصہ بیت گیا۔ میرے بھائیوں، وہ دن جائے، آج کا دن آئے، قادیانیت اسلام کے مقابلے میں، مسلمان قادیانیت کے مقابلے میں سب آ رہا ہے۔ ادھر دونوں انتہا کے کنارے پر کھڑے ہیں، ایک کنارے پر اہل اسلام، ایک کنارے پر قادیانی۔ میرے بھائیوں، درمیان کے اندر اتنی بڑی خلیج ہے کہ اسے اب کاٹنا ممکن نہیں رہا۔ میں آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ دوستوں کا زیادہ وقت لیے بغیر، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ شاید آپ دوست مجھ مسکین کی بات کو اتنی توجہ سے نہ سن رہے ہو جتنا فریق مخالف میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سن رہا ہے۔ میں کسی غلط فہمی کا بھی شکار نہیں، لیکن مجھے اپنی قوت کا بھی احساس ہے۔ میں کہتا ہوں قادیانیوں سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ 125 سال کا
تاکہ جلدی میں اپنی گزارشات کی تکمیل کر سکوں کہ ہمارے ان علماء نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ علماء نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پوری توانائی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ تم فرض پہ گواہی دو گے، تمہاری عرض پہ حاضری لگے گی، بن جاؤ طرفدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ میرے ساتھ کہو کہ ملعون قادیاں کے ان عقائد کو دیکھ کے اس وقت کے حضرات علماء کرام نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں رفتار بدلو، تم ریورس گیئر لگا دیتے ہو، کہیں میرے بھائیوں گیئر پھنسا ہوا ہے، یا تم ایسا بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں۔ آپ کو گونج پیدا ہونی چاہیے، آپ کا یہاں پر آنا یہ سراپا رحمت اور برکت بننا چاہیے۔ اس پورے گراؤنڈ کو، کوچہ و بازار کو، در و دیوار کو، پورے شہر کو، اس ماحول کو، فرش اور عرش والوں کو گواہ بناؤ اپنے ایمان اور عقیدے کا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں۔ پیدا ہونی چاہیے، دوست دشمن کے پاس پتہ چلے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں۔ قادیانی سے یہاں سے سفر شروع ہوا۔ ہمارے 600 علماء کرام نے حضرت مولانا سعود خان صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے ممتاز استاد تھے، انہوں نے فتویٰ مرتب کیا تو تمام تر دینی قیادت نے پورے اس خطے کی، بمبئی سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر میرے بھائیوں دہلی تک، اور پشاور سے لے کر رنگون تک، اس پورے خطے کی دینی قیادت نے دیوبندی بریلوی کی، اس میں شیعہ سنی کی، میرے بھائیوں حنفی اور مقلد کی، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں کی، تمام تر مقاصد سبحان اللہ تو ہو۔ پوری دینی قیادت نے، ایک دو نہیں، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ گولروی، ذرا اندازہ تو لگائے، میں آگے بھی چلتا ہوں، اس دینی قیادت نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، خداوندہ کن کا زبان پہ نام آیا، اتنی بڑی قیادت نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے اس وصفے کو نہیں مانا، پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں آج یہاں پہ بات کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میرے ایک طرف دین پور شریف ہے، مجھے خوشی ہے کہ دوسری طرف بہاولپور ہے۔ اس بہاولپور میں آج سے صدیوں پہلے میں بات کر رہا ہوں 1926 سے لے کر 1935 تک کی، تقریباً آج سے 90 سال پہلے کی، یہاں کا ایک کیس چلا، آپ کے قریب میں ہے مارک شریف، یہاں کے ایک مولانا الہی باقر تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام مسمات عائشہ تھا۔ تمہیں تو پتا ہو نہ ہو، میں مولانا الہی باقر مرحوم کی قبر پہ بھی گیا ہوں، میں نے اس خاتون کی قبر کی زیارت بھی کی ہے، میں نے اس کیس کو بھی پڑھا، میں نے جج اکبر خان کے مرحوم کے مزار پہ بھی حاضر ہوا، ایک ایک تفصیلات میں آنکھیں بند کرتا ہوں، پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے۔ ذرا توجہ کریں میرے بھائیوں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا مرتضی حسن کانپوری، میرے بھائیوں حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا محمد حسین کولو تارڑپوری، اس سطح کی دینی قیادت بہاولپور کے اندر آئی، 10 سال تک متواتر وہ کیس چلتا رہا۔ میرے بھائیوں، پھر ایک وقت آیا، دنیا نے دیکھا، آج علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ قادیانی کافر ہیں، ہم نے دیکھا کہ پھر بہاولپور کی عدالت نے بھی کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کو
پاکستان بننے سے پہلے ماریشس میں، میرے بھائیوں مدراس میں، الہ آباد کے اندر، رنگون میں، پتہ نہیں کہاں کہاں پر قادیانیت سے متعلق معمولی عدالتوں میں نہیں، ہائی کورٹ تک کی عدالتوں میں کیس گئے، لیکن ایک عدالت ایسی نہیں جس نے قادیانیوں کے کفر کا اعلان نہ کیا ہو۔ تمام تر عدالتوں نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ میرے بھائیوں پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں کہتا ہوں قادیانیوں سے ذرا سوچو، آنکھیں بند کر کے، کان کھول کے، دل دماغ کے درجوں میں مجھ مسکین کی اس گفتگو کو جگہ دو۔ آؤ آج ناپ تول کرے، تم سوچو کہاں پہ پہنچے ہو۔ تمہیں علماء نے کہا کہ قادیانی کافر ہیں، تمہیں عدالتوں نے کہا کہ قادیانی کافر ہیں۔ میرے بھائیوں پھر ایک وقت آیا، 1953 کی تحریک چلی، ظلم و ستم کے اہل اسلام پہ پہاڑ توڑے گئے، مسلمانوں نے قربانیاں دے کر جیل کی کوٹھریوں کو آباد کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کی تمام تر مصیبتوں کو قبول کیا جا سکتا ہے، محمد عربی کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ تاج تخت ختم نبوت، بلند آواز سے تاج تخت ختم نبوت، عالمی مجلس ساتھ پر ختم نبوت۔ میں گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ چلے۔ آج سے 47 سال پہلے کی بات عرض کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں قادیانیوں نے 22 مئی 1974 کو مسلمان طلباء کو جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پہ لٹے کر تقسیم کیا۔ ایک تنازع پیدا ہوا، وہ طلباء 29 مئی کو جب واپس آئے جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر، کسی زمانے میں اس اسٹیشن کا نام ربوہ تھا، وقت آیا اللہ نے کرم کیا کہ اس کا یہ نام مٹا۔ میں نے اس موقع پہ قادیانیوں کو کہا تھا کہ آج تمہارے شہر کا نام مٹا ہے، انشاءاللہ وقت آیا چاہتا ہے کہ قادیانیت کا نشان بھی مٹے گا۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں مٹے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اس کے رد عمل میں تحریک چلی، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا عبید اللہ انور، حضرت میاں عبد الحادی، میرے حضرت مولانا عبد الکریم بیت شریف والے، حضرت مولانا خواجہ خان محمد، نواب دادا نصر اللہ خان، آغا شورش کاشمیری، حافظ عبد القادر روکڑی، علامہ احسان علیہ ظہیر، مولانا عبد الستار خان نیازی، ایک دار کی دار تھی ہماری دینی قیادت کی، جنہوں نے کراچی سے لے کر خیبر تک رحمت عالم کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کیا۔ قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت مولانا عبد الحق اکوڑا کھٹک والے، حضرت مولانا غلام غوث سراروی، حضرت مولانا عبد الحکیم، حضرت مولانا صدر الشہید، میرے بھائیوں وہاں بھی دینی قیادت بھرپور انداز میں قومی اسمبلی میں موجود۔ قادیانی مسئلے پر بحث شروع ہوئی، دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے کہ 7 ستمبر کو 2 مہینے تک قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں بحث ہوتی رہی۔ 11 دن مرزا ناصر احمد پر بحث ہوئی، لوگ اپنا 2 دن لاہوری گروپ کے صدر الدین تک، کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی۔ اس کریم کے کرم کو دیکھو، ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، گورنمنٹ نے اس کو شائع کیا، نیٹ پہ ڈالا، ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا، اسے ری پرنٹ کیا، کراچی سے لے کر خیبر تک نہیں، پورے اس خطے میں اللہ کے فضل و کرم سے اسے شائع کیا گیا، انٹرنیٹ پہ ڈالا، مشرق سے لے کر مغرب تک بلا مبالغہ کروڑہا خلق خدا نے اس کو دیکھا۔ کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی، ہم نے اس کارروائی کو چھاپا، چھاپ کر قادیانیوں کے منہ پہ مارا، یہ ہے تمہاری نانی، ادھر ادھر کیوں پھر رہی ہے، لے جاؤ اس کو اپنے گھر۔ میرے بھائیوں
مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ میں درست کلامی سے کام لے رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ آپ میرے الفاظ کی سختی اور تلخی کی طرف نہ جائیں۔ اس ملعون قادیانی جو رحمت عالم کی اہانت کی، صحابہ کو گالیاں دی، اولیاء اللہ کو گالیاں دی، پوری امت کو کافر کہا، یہ وہ تلخی ہے جو ہمیں نچلا نہیں بیٹھنے دیتی۔ اور آج کہتا ہوں، آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ رب محمد کی قسم، سانپ اور بٹو سے صلح ہو سکتی ہے، محمد عربی کے دشمن قادیانیوں سے صلح نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ صلح میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا، وہ دن جائے، آج کا دن آئے، 47 سال ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے جناب بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیدو صاحب کے بعد ضیاء صاحب کے بعد پھر آگے چل کر محترمہ آئیں، محترمہ کے بعد میاں صاحب آئے، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ آئیں، پھر میاں صاحب آئے، پرویز مشرف آیا، جمالی آیا، چودھری شجاعت صاحب تشریف لائے، میرے بھائیوں معین قریشی صاحب آئے، پتہ نہیں کون آئے، پھر وقت آیا زرداری صاحب آئے، میرے بھائیوں زرداری صاحب کے بعد گیلانی صاحب بھی آئے، زرداری صاحب بھی آئے، ان کے بعد پھر میاں صاحب آئے، میاں صاحب کے بعد پھر خاقان عباسی آئے، خاقان عباسی کے بعد میرے بھائیوں آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، اس پورے پیریڈ میں تقریباً 50 سال ہو گئے، قادیانیوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے تمام تر کافروں کے پاؤں پہ اپنی زبان رکھی، ان کے بھوٹوں کو اپنی زبانوں سے پالش کیا، ان کے تلووں کو چاٹا، ناک رگڑا، پیشانی زخمی کرائی کہ کسی طور پر وہ قانون ختم ہو جائے۔ لیکن سبحان اللہ تو کہو زور سے، ایسے نہیں بلند آواز سے۔ پورے کفر کی تمام تر طاقت کے باوجود، 1-2 دن کی بات نہیں، 50 سال کی اس لڑائی میں اس قانون کو ختم کرنا تو درکنار، میرے بھائیوں اس کی زیر زبر کو یہ قادیانی تبدیل نہیں کرا سکے۔ آج کی مجلس میں کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قانون کو ختم کرا دے گا، اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ نہیں لیتا میں نام موجودہ حکمرانوں کا، یہ میری سطح پہ نہیں اترتے، نہ یہ کسی کار کے، نہ کسی شمار کے، نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لکھا، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں کہ جو آدمی اس قانون کو ختم کرنے کا سوچے گا، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا، یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا، آپ کا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہیں ہوگا۔ آپ تو جائیں تو اس کانگریس کے حوالے سے یہ پیغام لے کر جائیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یورپی یونین نے قرارداد منظور کی، ہم حضرت مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں گئے، جمعیت علماء اسلام کے دروازے پہ دستک دی، وفاق المدارس سے گزارش کی، تمام مکاتب فکر سے مشاورت کے بعد 6 ستمبر کو لیاقت باغ میں ختم نبوت کی کانفرنس کا انتظام کیا۔ میرے بھائیوں بلا مبالغہ لاکھوں کا اجتماع تھا۔ 7 ستمبر کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے لاہور کے مینار پاکستان میں اجتماع منعقد کیا۔ دنیا نے دیکھا چاروں طرف انسانوں کے سروں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 7 اکتوبر کو آپ دوستوں کی دعاؤں سے ملتان کے اندر کانفرنس تھی۔ جو دوست گئے ہیں وہ میرے اس بات کی گواہی دیں گے، سرکاری اداروں نے کہا، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی نے کہا، مولانا قاری محمد علی جلندری نے کہا،
کہ پاکستان بننے کے بعد ملتان کی تاریخ میں آج تک کبھی اتنا بڑا مذہبی اجتماع نہیں ہوا جتنا ختم نبوت کے نام پہ 7 اکتوبر کو قلعہ پونا قاسم باغ میرے بھائیوں وہاں پر وہ اسٹیڈیم میں اجلاس منعقد ہوا. میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں یہاں سے جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا. آپ یقین فرمائیں آج قادیانیت کی گردن آپ کے پاؤں کے نیچے ہے, نہیں اٹھنے دیں گے, نہیں سنبھلنے دیں گے. ہر روز قادیانیت اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے. مسلمانوں ہمت کرو, آگے بڑھو. وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے. وہ دیکھو محمد عربی کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے. قادیانیت اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اس درخواست کے ساتھ میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ جواب دیں, میں آپ سے اجازت لوں. مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.